الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى في مقام آخر ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و معزز ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں حالات حاضرہ اور امت مسلمہ کو لاحق امت مسلمہ کو درپیش موجودہ ناکامیوں اور پریشانیوں کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، اس وقت پوری دنیا میں مسلمان جن حالات اور پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، ان حالات اور پریشانیوں نے فکر مند طبقہ کو حد درجہ انتہائی تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہر طرف شور ہے، ہر طرف مسلمان مارے جا رہے ہیں، جس طرف بھی دیکھو مسلمان مر رہا ہے، جس طرف بھی دیکھو مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ وہ مسلمان جس نے ایک وقت آدھی دنیا پر حکمرانی کی تھی، وہ مسلمان جس کی طاقت اور رعب سے بڑی بڑی سلطنتیں خوف زدہ تھی، وہ مسلمان جس نے اپنے للکار اور اپنی آواز سے بڑی بڑی مقتدر قوتوں کے چکے چھڑا دیے تھے، وہ مسلمان جس کی حکم کی تابعداری جنگل کی بے زبان جانوروں نے کی تھی، وہ مسلمان جس کی حکم کی تابعداری مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی تھی، وہ مسلمان کبھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے بے سر و سامانی کی حالت میں بغیر کسی بڑی فوج کے تنہا چلے جاتے ہیں، اور بیت المقدس پہنچنے سے پہلے ہی بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کی جاتی ہیں، اور یوں لڑائی کیے بغیر بیت المقدس کو فتح کیا جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ وہ مسلمان جن کی تعداد 313 تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 نفوس پر ان کو فتح دلا دی۔ آج مسلمان عرب نہیں کھربوں کی تعداد میں ہے، لیکن ذلت اور پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے۔ وہ اسباب اور وہ عوامل کیا ہے جن اسباب اور عوامل کی وجہ سے مسلمانوں کی عزت ذلت میں بدل گئی؟ وہ اسباب اور عوامل کیا ہے جن کی وجہ سے مسلمانوں کی کامیابی ناکامی میں بدل گئی؟ وہ اسباب اور عوامل کیا ہے جن کی وجہ سے مسلمان ہر طرف ٹھوکریں کھا رہی ہے؟ میرے بھائیو، آئیے آج ان اسباب اور عوامل کا جائزہ لیتے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے۔ علماء نے لکھا ہے ان عوامل اور اسباب میں سے ایک سبب ہے ترک قرآن۔ آج قرآن ہمارے گھروں میں کپڑوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ وہ قرآن جو رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ قرآن جو کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، آج مسلمان نے اس قرآن کی تلاوت کو چھوڑ رکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو 99 مرتبہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ ہر دفعہ امام صاحب نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، اے رب العالمین، عبادات میں سے کون سی عبادت آپ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت۔ آج قرآن مجید کو ہم نے چھوڑا ہے۔ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف اسی قرآن مجید ہی کی ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرتے تھے، قرآن مجید ہی کی ذریعے سے انہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے۔ وہ مسلمان جس نے 800 سال اسپین میں حکومت کی تھی، آج اسپین کی مسجدوں میں کھتے باندھے ہوئے ہیں۔ در حقیقت ہماری ناکامیوں اور پریشانیوں کا سبب ہی ترک قرآن ہے، اور آخرت میں پیغمبر بھی اس امت سے شکایت کر
کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری امت نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ اور دوسرا سبب جو مسلمانوں کی تباہی اور مسلمانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے علماء نے لکھا ہے وہ ہے محرومی ایمان۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں، گو کہ کہنے کہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ ایمان ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اگر تاجر مسلمان ہے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اگر مسلمان عام آدمی ہے تو وہ جھوٹ بولتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہے، اگر مسلمان ملازم ہے رشوت لیتے ہوئے اپنے لیے اسے حلال کمائی تصور کر رہا ہے، تو ایمان کی محرومی ہماری ناکامی اور تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مومن ہوں گے، سچے اور پکے اللہ کے ماننے والے ہوں گے، اللہ کی تمام باتوں کو احکامات کو اپنی زندگی میں لاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کو فتح دی تھی، آج وہی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے قانون بدلنے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہی ذات ہیں جس نے ان 313 مقدس شخصیات کو فتح دی تھی، آج وہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بھی فتح دلا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین۔ تیسری وجہ علماء نے مسلمانوں کی ناکامی اور مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کی پریشانی کی تیسری وجہ علماء نے لکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فرقہ پرستی۔ آج دیکھو ہمیں کفار نے، ہمارے دشمنوں کے اوچے اتگنڈوں نے ہمیں وہ تکلیف اور نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا نقصان آپس کی مسلکی معاملات نے ہمیں پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کی پشتوں کی لڑائیاں چل رہی تھی، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو منٹوں میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ ہم لوگ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ کو اپنا رب تسلیم بھی کر رہے ہیں، لیکن معمولی باتوں پر ہمارے اختلاف ہے۔ اختلاف پھر اس حد تک ہے ایک دوسرے کو کافر بتاتے ہوئے تکتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہمارے اصل ناکامی، ہمارے زوال اور ہماری پستی کا اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو ہم نے چھوڑا ہے۔ اور ان تمام ناکامیوں کی، مسلمانوں کی پستیوں کا علاج علماء نے 2 باتوں میں رکھا ہے۔ علماء فرماتے ہیں آپ اگر دو باتوں پر عمل کرو گے، اگر ہر مسلمان 2 باتوں پر عمل کرے گا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں دوبارہ فتح دلائیں گے، امید ہے دوبارہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو سکے۔ ان باتوں میں سے پہلی بات کیا ہے کہ ہر مسلمان انفرادی طور پر اپنے اصلاح کی کوشش کرے۔ کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی انفرادی طور پر انتہائی پستی کا شکار ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بدن میں اللہ کی شریعت کو پورے طور پر نافذ کرنے کے لیے بخوشی تیار ہو؟ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو حقوق العباد کو مکمل طور پر ادا کرتے ہو؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صداقت و شجاعت، دیانت و ریاضت کے اوصاف کے ساتھ متصف ہو؟ جس وقت ان اعمال کو اپنائیں گے، جس وقت ان اوصاف کو اپنے بدن میں لے آئیں گے، جن اوصاف کو اپنے بدنوں میں، اپنے ابدان اور اجسام میں لانے کا اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کر رکھا ہے، تو امید ہے اسی دن مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ وہی مسلمانوں کی کامیابی کا پہلا دن ہوگا جس دن مسلمان نے قرآن کی تلاوت شروع کر رکھا، جس دن مسلمان نے ایمان کے مکمل تقاضوں پر عمل کر دیا، تو اس دن امت مسلمہ ایک قائد ملت بن کر ابھر سکیں گے، اور امت مسلمہ کی عزت
ہر کفار کی دل میں بھی ہوگا اور امت مسلمہ کو ہر نظر نگاہ کی قدر سے دیکھیں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت امت مسلمہ جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے، ان پریشانیوں کا علاج ہی علماء نے تلاوت قرآن اور ایمان پر ثابت قدم رکھنے کو بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔